بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کفار آیات الہیہ میں تدبر و تفکر نہیں کرتے، مواعظت و نصیحت کو بگوش ہوش نہیں سنتے، اور قلب و حواس سے معارف ربانیہ کا ادراک نہیں کرتے۔ وہ ضلالت و گمراہی میں اس طرح مستغرق ہیں کہ حق دیکھنے، حق سننے اور حق کو سمجھنے سے محروم ہو چکے ہیں، گویا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی گمراہی اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ کفر اور گناہ کو اچھا سمجھنے لگے ہیں، اور ایمان اور اطاعت کو اور اہل ایمان کو برا سمجھنے لگے۔ جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ ضد، ہٹ دھرمی، اناد، حسد اور غرور و تکبر ایسی بڑی بڑی برائیاں ہیں جو حق قبول کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ باطل اور اہل باطل سے محبت رکھنے والے ہرگز مشاہدہ حق کی راہ نہیں پاتے، ان کی اپنی ذات ہی تصدیق حق کے لیے حجاب ہو جاتی ہے۔ نفسانی خواہشات کے غلام بن کر وہ حلال و حرام کی تمیز تک کھو بیٹھتے ہیں۔ مال و زر کی ہوس اور اقتدار و اختیار کا نشہ انہیں انسانیت سے اتنا دور لے جاتا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافر جانوروں سے بھی بدتر ہیں، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ صوفیاء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میثاق کے دن تمام انسانوں کو ذرات کی شکل میں ظاہر فرما کر ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب بولے قالوا بلی، کیوں نہیں یا اللہ، تو ہمارا رب ہے۔ اس عہد و پیمان کے بعد، اس اقرار کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ان تمام ذروں کو دلوں میں رکھا اور دلوں کو جسموں میں امانتاً رکھ کر دنیا میں بھیجا۔ اب یہ ذرے عالم غیب اور عالم روحانیت کے روزن ہیں، جن سے عالم غیب اور عالم روحانیت نظر آتا ہے اور وہاں کی باتیں سنائی دیتی ہیں، لیکن دنیا میں آ کر بری صحبتیں اختیار کر کے اور بدعمالیاں کر کے بد نصیب لوگوں نے، شقی ازلی لوگوں نے اپنے ان تمام روزنوں کو آہستہ آہستہ بند کر لیا۔ اب کفر ان کے دلوں میں اس طرح رچ بس گیا ہے کہ انہیں کافروں کے سردار، ان کے کھیل تماشے سب بڑے مرغوب معلوم ہوتے ہیں،
نیک لوگ اور اعمال صالح سے انہیں نفرت ہوتی جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں، اس کے نیک اور مقبول بندوں سے عداوت دل میں سختی پیدا کرتی ہے اور دلوں میں سیاہی پیدا ہوتی ہے اور دل اس سے زنگ آلود ہوتے ہیں، اور پھر حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر انسان توبہ نہ کرے تو پھر اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ پھر ایسے دلوں کو ایمان میسر نہیں آتا، چنانچہ مہر لگ جانے کے بعد دلوں کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ نہ کفر ان سے نکل سکتا ہے اور نہ ہی ایمان ان میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھے، کیونکہ ہر گناہ دل میں سیاہی پیدا کرتا ہے، ہر گناہ دل میں سختی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے صغیرہ اور کبیرہ ہر گناہ سے بچنا چاہیے۔ نہ صرف گناہ دل میں سیاہی اور سختی پیدا کرتا ہے بلکہ محبوب حقیقی سے دوری کا باعث بھی بنتا ہے۔ جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا رہتا ہے اور نیک اعمال بھی بجا لاتا ہے تو اس کا دل میلا ہو کر دھلتا رہتا ہے، لیکن وہ شخص جو صرف گناہوں میں مشغول رہے اور نیک اعمال کی طرف متوجہ نہ ہو تو اس کا سارا دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو جاتا ہے اور سختی کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر ہوں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو ایسی حالت میں اس کے پاس صرف بصارت رہ جاتی ہے، بصیرت ختم ہو جاتی ہے۔ سیاہ دل کی صفائی کے لیے کافی عرصہ اور محنت درکار ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے جیسا کہ لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور موت کو بہت یاد کرنے سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ کسی شخص نے ایک طبیب کو بہت سے لوگوں کا علاج کرتے دیکھا۔ وہ طبیب بہت حاذق تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے اور ان سے علاج کرواتے تھے اور بفضل ہی تعالی شفا پاتے تھے۔ اس نے جا کر ان طبیب سے عرض کیا کہ کیا آپ کے پاس دل کی بیماری کا علاج بھی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں، آپ بتائیے آپ کو دل کی کیا بیماری ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ گناہوں کی ظلمت نے میرے دل کو سیاہ کر دیا ہے اور سخت کر دیا۔ طبیب نے جواب دیا اس کا علاج یہ ہے کہ صبح و شام گریہ و زاری کرو، استغفار کرو، اپنے خالق و مالک کی اطاعت بجا لاؤ، گناہوں پر معذرت اور مغفرت طلب کرو، یہ دوا ہے، شفا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ علاج سن کر وہ شخص بے حال ہو گیا اور کہنے لگا واقعی تم بڑے اچھے طبیب ہو، تم نے بہت اعلیٰ علاج تجویز کیا ہے۔ طبیب نے جواب دیا یہ علاج اس دل کے لیے ہے جو تائب ہو کر اپنے رب کے حضور آ گیا ہو۔ تو اس واقعہ سے پتہ چلا کہ دل کی سختی اور سیاہی آسانی سے دور نہیں ہوتی، اس کا علاج طویل ہے اور مشکل بھی ہے۔ ہاں،
اگر کسی اللہ والے کی نگاہ کرم ہو جائے تو سیاہ دل آنن فانن صاف ہو کر نور ایمان سے بھر جاتا ہے۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ صدق اللہ۔